بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول پاور لینڈ، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ترمذی کو بھی پاور لینڈ کا یہ منصوبہ بے حد پسند آیا تھا، کیونکہ دراصل اس کی بھی لاشعوری خواہش اسی قسم کی تھی۔ اس کے بعد ترمذی کے کہنے پر ہنری میلکم کو بھی اس منصوبے میں شامل کر لیا گیا۔ ہنری میلکم منشیات کی ایک بین الاقوامی تنظیم کاٹا مجرم کا سربراہ تھا۔ یہ تنظیم اپنے کارناموں کے لحاظ سے مافیا سے بھی آگے بڑھ گئی تھی۔ اس طرح ان تینوں کے اشتراک سے پاور لینڈ باقاعدہ طور پر وجود میں آ گیا۔ چونکہ لیڈی ایشلے اس منصوبے کی خالق تھی اور اس نے اس پر ابتدائی اہم کام بھی کر لیا تھا، اس لیے پاور لینڈ کی اولین سربراہ لیڈی ایشلے کو ہی چنا گیا۔ اس کا عہدہ ڈائریکٹر جنرل کا تھا۔ ترمذی اور ہنری میلکم ڈائریکٹران تھے۔ پاور لینڈ کا باقاعدہ دستور بنایا گیا۔ اختیارات کے لحاظ سے تینوں برابر تھے، بس صرف لیڈی ایشلے کے عہدے کا نام بڑا تھا اور وہ چیئرمین تھی۔ دراصل وہ تینوں ہی پاور لینڈ کے روح رواں تھے۔ ان تینوں نے اپنی اپنی تنظیم میں سے انتہائی با اعتماد اور باصلاحیت افراد چن کر انہیں پاور لینڈ میں شامل کر لیا تھا۔ باقی تنظیمیں توڑ دی گئی تھیں۔ پاور لینڈ کے دستور کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاور لینڈ کی خفیہ لیبارٹریوں میں ایسے جدید ترین اور خوفناک ہتھیار تیار کیے جائیں جو دنیا کی کسی سپر پاور کے پاس نہ ہوں، اور پھر ان ہتھیاروں کی مدد سے پوری دنیا پر قبضہ کر لیا جائے۔ چنانچہ ترمذی کی تمام دولت ان لیبارٹریوں پر صرف ہونی شروع ہو گئی۔ پوری دنیا سے ماہر سائنسدان، انجینئرز اغوا کر لیے گئے۔ اعلیٰ ترین سائنسی مشینوں کے ذریعے ان کے لاشعور کو واش کر دیا گیا اور انہیں لاشعوری طور پر پاور لینڈ کا شہری بنا دیا گیا۔ اس تبدیلی کے بعد ہر شخص پاور لینڈ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا تھا۔ انہیں دنیا کا تمام عیش و آرام مہیا کیا گیا۔ اس نئے پاور لینڈ کا خفیہ دارالحکومت تیار کیا گیا، جس میں دنیا کی ہر نعمت موجود تھی۔ بڑے بڑے ملکوں سے ٹیکنالوجی چوری کی گئی، خاص طور پر خلائی سیاروں کی معلومات چرائی گئیں، اور اس طرح پاور لینڈ کے سائنسدانوں نے دن رات محنت کر کے در حقیقت اسے پاور لینڈ بنا دیا تھا۔ ایسی ایسی عجیب ایجادات بھی کی گئیں کہ جن کا تصور بھی محال تھا۔ پھر ایک نئی لیبارٹری قائم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اس لیبارٹری میں ایسا بم بنانے کا منصوبہ تیار کیا گیا جس کو چلاتے ہی اس میں پیدا ہونے والی خصوصی ریز ایک لمحے میں پوری دنیا میں پھیل جائیں، اور یہ ریز ٹیلی پیتھی کے سے انداز میں دنیا میں موجود ہر فرد کا ذہن تبدیل کر دیتی۔ چنانچہ اس ہتھیار کے چلنے کے دوسرے لمحے پوری دنیا کے افراد خود بخود پاور لینڈ کے شہری بن جاتے۔ ان کے ذہنوں سے یکلخت اپنے ملک اور اس کا شعور ختم ہو جاتا۔ اس طرح پاور لینڈ صرف اس ہتھیار کو استعمال کر کے پوری دنیا کے افراد پر بغیر انگلی ہلائے ہمیشہ کے لیے قابض ہو سکتا تھا۔ اس خوفناک ہتھیار کا منصوبہ مشرقی جرمنی کے ایک سائنسدان کی اختراع تھی۔ اس پر ابتدائی تجربات کیے گئے، اور جب اسے قابل استعمال پایا گیا تو اس کے بڑے پیمانے پر تیاری کے لیے باقاعدہ منصوبہ بنایا گیا۔ پوری دنیا کے اربوں افراد کے ذہنوں کو ایک لمحے میں تبدیل کر دینے کا یہ پروجیکٹ ظاہر ہے سب سے بڑا پروجیکٹ ہوگا۔ چنانچہ اس کے لیے اسپیشل لیبارٹری تیار کی گئی۔ اس میں جدید ترین مشینری نصب ہوئی، اور پھر پوری دنیا سے ایسے سائنسدانوں کو اغوا کیا گیا جو اس لیبارٹری میں کام کرنے کے قابل ہوں۔ اسی سلسلے میں ترمذی یورپ گیا ہوا تھا۔ بوتھم، جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھا، کے ذمے پاکیشیا کے 4 سائنسدانوں کو اغوا کرنے کا فرض سونپ دیا گیا۔ لیڈی ایشلے، ہنری میلکم اور ترمذی کو یقین تھا کہ یہ ناقابل یقین ہتھیار بالآخر تیار ہو جائے گا۔ گو منصوبے کے مطابق اس کی تیاری میں کم از کم 5 سال کا طویل عرصہ لگے گا، اور شاید آدھی دنیا کی دولت بھی۔ لیکن وہ جانتے تھے کہ ایک بار یہ ہتھیار تیار ہو گیا
تو پھر ان کے اقتدار کو کبھی زوال نہ آ سکے گا۔ پاور لینڈ کی ایجنسیاں ہر ملک میں باقاعدہ کام کر رہی تھیں اور انہوں نے ایک ایسی لیبارٹری قائم کی تھی جس میں ان ایجنسیوں میں کام کرنے والے افراد کے لیے جدید ترین سائنسی ایجادات مسلسل ہوتی رہتی تھیں۔ انہی ایجادات کا نتیجہ تھا کہ پاور لینڈ کا اب کوئی بڑے سے بڑا مشن بھی کبھی ناکام نہ ہوا تھا۔ پاک ایشیا کے سائنسدانوں کو ایسی ہی ایک جدید ترین ایجاد کے ذریعے آسانی سے اغوا کر لیا گیا تھا، ورنہ جس طرح ایسی لیبارٹریوں کے گرد حفاظتی سائنسی حصار قائم کیے گئے تھے، ان افراد کو اغوا کرنے کے لیے طویل منصوبہ بندی کرنی پڑتی۔ اب جبکہ سارا کام صرف آدھے گھنٹے میں نپٹا لیا گیا اور پیچھے کوئی کلو بھی باقی نہ رہا تھا، بلکہ اسپیشل میٹنگ کے فیصلے کے مطابق وہاں پاور لینڈ کی چٹیں بھی چھوڑ دی گئیں اور انہیں فون کال کے ذریعے بتا بھی دیا گیا کہ وہ اب ان سائنسدانوں کا خیال چھوڑ دیں۔ یہ سب کچھ انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ اب وہ اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھنے لگ گئے تھے کہ اب وہ پاور لینڈ کو دنیا میں باقاعدہ متعارف کروا سکتے تھے۔ اس لیے پہلی بار پاور لینڈ کا نام استعمال کیا گیا تھا۔ لیڈی ایشلے نے آخرکار یہی فیصلہ کیا کہ ترمذی کے آنے کے بعد اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا، اور پھر اگر ممکن ہوا تو وہ خود جا کر اپنے ہاتھوں سے علی عمران کو موت کے گھاٹ اتار دے گی۔ عمران نے لیبارٹری کے اس حصے کو اچھی طرح چیک کیا جہاں سے 4 سائنسدان اغوا ہوئے تھے، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ چاروں سائنسدان خود ہی لیبارٹری سے باہر گئے ہیں۔ انہیں باقاعدہ اغوا کر کے نہیں لے جایا گیا، کیونکہ وہاں کوئی ایسی صورت نہ تھی جس سے ان کے جبراً یا بے ہوش کر کے باہر لے جانے کا امکان پیدا ہو سکتا، لیکن باہر آؤٹ گیٹ پر ان سائنسدانوں کے باہر جانے کے متعلق کوئی اندراج نہ تھا۔ حتیٰ کہ آؤٹ گیٹ پر جو چیکنگ آٹومیٹک کمپیوٹر نصب تھا وہ بھی آنے جانے والوں کا باقاعدہ ریکارڈ رکھتا تھا، وہاں بھی ایسا کوئی اندراج نہ تھا۔ لیبارٹری مکمل طور پر زیر زمین تھی، اس لیے وہ اڑ کر بھی نہ جا سکتے تھے۔ چنانچہ جوں جوں عمران سوچتا جاتا، معاملہ اور زیادہ الجھتا چلا جا رہا تھا۔ چٹوں کی موجودگی سے تو صاف پتہ چلتا تھا کہ کوئی اندر آیا ہے اور اس نے چٹیں رکھی ہیں، لیکن لیبارٹری میں موجود لوگ گنتی کے تھے اور انتہائی با اعتماد اور قابل بھروسہ تھے۔ ان میں سے ہر ایک کا مکمل ریکارڈ لیبارٹری میں موجود تھا۔ کمپیوٹر کا ریکارڈ مجھے دکھائیے۔ عمران، جو اس وقت آؤٹ گیٹ کے ساتھ کمپیوٹر سیکشن کے انچارج کے کمرے میں موجود تھا، انچارج سے مخاطب ہو کر کہا، یہ ریکارڈ تو مخصوص کوڈ میں ہوتا ہے جناب، آپ اسے کیسے سمجھیں گے؟ ویسے میں نے اپنے طور پر اسے چیک کیا ہے، یہ بالکل صاف ہے، اس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ انچارج نے خشک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، جو ریکارڈ بالکل صاف ہو وہ ریکارڈ ہی کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کچھ نہ کچھ تو اس پر موجود ہوگا۔ عمران نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے جواب دیا، اوہ، صاف سے میرا مطلب تھا کہ درست ہے، روٹین کے مطابق ہے، اس میں اغوا شدہ سائنسدانوں کے باہر جانے کے متعلق کچھ بھی درج نہیں۔ انچارج نے اس بار یوں عمران کو سمجھایا جیسے استاد کسی کند ذہن بچے کو دانت بھینچ بھینچ کر سمجھاتا ہے۔ صاف سے اگر مطلب درست ہوتا ہے تو پھر درست سے مطلب صاف ہوا۔ بات تو وہیں آ گئی کہ جس وقت سائنسدان یہاں سے باہر گئے ہیں تو اس وقت آپ کا کمپیوٹر کام ہی نہ کر رہا تھا، اس لیے اس کا ریکارڈ صاف مطلب ہے درست ہے۔ عمران نے بڑے ہی منطقی انداز میں جواب دیا اور انچارج نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ معاملہ شاید اب اس کی برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ وہ کافی دیر سے عمران سے سر کھپا رہا تھا اور عمران نے حقیقت میں اسے زچ کر کے رکھ دیا تھا۔ میری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا، معذرت خواہ ہوں۔ انچارج نے آخرکار اپنے آپ پر بڑا صبر کرتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، آپ ڈبل بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی بات میری سمجھ میں نہیں آ سکتی تو پھر اس کا منطقی نتیجہ ہے کہ آپ مجھے نہیں سمجھا سکتے، اس لیے آدھا فکرہ کہنے سے ہی آپ کا مطلب حل ہو جاتا ہے۔ آپ کیوں ڈبل فکرے کہتے ہیں؟ خواہ مخواہ اپنی انرجی ویسٹ کرتے ہیں۔ کیا آپ کا یہ کمپیوٹر بھی اس طرح ڈبل ریکارڈنگ کرتا ہے، یعنی ڈبل صفائی؟ عمران نے خشک لہجے میں کہا، اور انچارج یوں عمران کو دیکھنے لگا جیسے اس کی دماغی حالت کی طرف سے مشکوک ہو گیا ہو۔ آپ مجھے یوں گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے شرم آتی ہے، پلیز۔ عمران نے یوں لجاتے اور شرماتے ہوئے کہا جیسے وہ واقعی شرمیلی سی لڑکی ہو
اور انچارج بے اختیار ہنس پڑا۔ شکر ہے آپ ہنسے تو صحیح، اور بزرگ کہتے ہیں کہ ہنسے اور پھنسے۔ چنانچہ اب آپ مجھے ریکارڈ دکھا دیجئے اور مزید حیرت کو سٹور کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ کے کام آئے۔ عمران نے اس بار بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، آپ کیسے آدمی ہیں؟ ایک بار میں نے کہا ہے کہ ریکارڈ کوڈ میں ہوتا ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتا؟ انچارج نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا، آپ کی باتیں کوڈ میں ہوتی ہیں کیوں؟ عمران نے سوالیہ لہجے میں کہا، کوڈ میں نہیں، میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں۔ انچارج نے اس بے تکے سوال پر حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جب آپ کی سیدھی بات میری سمجھ میں نہیں آتی تو ظاہر ہے کوڈ مجھے ضرور سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ مجھے ریکارڈ دکھائیے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا جناب دیکھیے، آپ بھی شوق پورا کر لیجئے۔ انچارج ایک طویل سانس لیتے ہوئے بولا اور پھر وہ کمرے میں بنی ہوئی ایک الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے اس میں سے ایک فائل نکال کر اسے کھولا اور اس میں سے ایک بڑا سا کارڈ نکال کر الماری بند کی اور کارڈ لا کر عمران کے سامنے رکھ دیا۔ کارڈ پر وہی ڈیٹ پڑی تھی جس روز سائنسدان اغوا ہوئے تھے۔ کارڈ پر صرف ٹیڑھی میڑھی لکیریں تھیں، کہیں کہیں پنچنگ کے نشانات موجود تھے۔ عمران کمپیوٹر کوڈز سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے وہ بغور کارڈ کو دیکھتا رہا۔ یہ کمپیوٹر کون سے ماڈل کا ہے؟ عمران نے چند لمحوں بعد پوچھا۔ EM60 0111 آٹومیٹک، انچارج نے جواب دیا۔ ایک روز پہلے کا ریکارڈ دکھائیے۔ عمران کا لہجہ یکلخت انتہائی سپاٹ ہو گیا۔ کیوں؟ اس کا کیا تعلق؟ انچارج نے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ الجھن بھی تھی۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کیجئے، پہلے بھی آپ نے میرا بہت سا وقت ضائع کیا ہے۔ عمران کا لہجہ بدستور سپاٹ تھا۔ سوری، یہ کانفیڈینشیل ریکارڈ ہے، میں نہیں دکھا سکتا۔ انچارج کو بھی شاید غصہ آ گیا، مگر دوسرے لمحے اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے چوڑی ہوتی چلی گئیں جب اس نے عمران کے ہاتھ میں ریوالور دیکھا جس کا رخ اس کی طرف تھا۔ یہ کیا مطلب؟ انچارج کا چہرہ یکلخت زرد پڑ گیا۔ ملک سے غداری کرنا آسان نہیں ہوتا مسٹر اسلم۔ آپ کا خیال تھا کہ آپ غلط کارڈ دکھا کر مسئلے کو آسانی سے ٹال لیں گے۔ جو کارڈ آپ نے دکھایا ہے وہ اس کمپیوٹر کا نہیں ہے، بلکہ XD5360111 آٹومیٹک کا ہے۔ یہ وہ کمپیوٹر ہے جو سٹور ریکارڈ رکھتا ہے، اور اس کارڈ میں بھی سٹور ریکارڈنگ درج ہے، یعنی کل جو سامان سٹور سے نکلا اور داخل ہوا۔ کیوں؟ میں درست کہہ رہا ہوں نا؟ عمران نے خشک لہجے میں کہا، اور انچارج کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس کا رنگ پہلے سے کہیں زیادہ زرد پڑ گیا۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں، انچارج نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے عمران نے جھپٹ کر اس کے منہ پر ریوالور کی نال زور سے مارنی چاہی، مگر اسلم ضرب لگنے سے پہلے ہی پیچھے کو ایک جھٹکے سے ہٹا اور پھر اس کا جسم ایک بار زور سے کپ کپایا۔ دوسرے لمحے اس کی گردن ڈھلکتی چلی گئی، اس کی باچھوں سے نیلے رنگ کے بلبلے سے باہر نکلے اور اس کے جسم کا رنگ تیزی سے بدلتا چلا گیا۔ عمران نے ایک طویل سانس لے کر ریوالور جیب میں رکھا اور پھر اس نے بڑی پھرتی سے اسلم کی جیبوں کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد وہ اس کے کوٹ کی چھوٹی جیب سے ایک کارڈ برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کارڈ پر ہوٹل شالیمار کا کمرہ نمبر 112 درج تھا اور ساتھ ہی مسٹر براؤن کے الفاظ بھی درج تھے۔ عمران نے کارڈ کو جیب میں رکھا اور پھر اس نے بڑی پھرتی سے انچارج آفس کے بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ باہر موجود عملے سے اس نے انچارج کے اچانک مر جانے کا ذکر کیا تو وہ سب اندر کی طرف دوڑے اور تھوڑی دیر بعد لیبارٹری کے اعلیٰ افسران بھی پہنچ گئے۔ عمران کارڈ جیب میں رکھ چکا تھا، اس لیے اس نے صرف یہی بتایا کہ انچارج باتیں کر رہا تھا کہ اس کے جسم کو جھٹکا لگا اور پھر دوسرے لمحے وہ مر چکا تھا۔ انچارج کے اس طرح مرنے پر سب حیران تھے۔ ان کی نظریں بتا رہی تھیں کہ وہ عمران کی طرف سے مشکوک ہیں، لیکن ظاہر ہے X2 کے نمائندے پر وہ کھل کر شک کا بھی اظہار نہ کر سکتے تھے۔ پھر عمران نے سٹور کمپیوٹر کا اس تاریخ کا ریکارڈ چیک کیا تو بات صاف ہو گئی۔ 4 بڑے بڑے بند باکس جن میں خفیہ مشینری ظاہر کی گئی تھی لیبارٹری سے باہر گئے تھے۔ یہ باکس ایئرپورٹ پر بھیجے گئے تھے، وہاں سے کارگو پر بک ہو کر انہوں نے مغربی جرمنی جانا تھا، لیکن عمران نے جب سٹور کھلوا کر چیک کرایا تو وہ مشینری جو جانی تھی وہ بدستور اسٹور میں موجود تھی۔ اب بات صاف ہو گئی تھی کہ اسٹور سے مشینری نہیں نکالی گئی
بلکہ خالی بکسوں میں سائنسدانوں کو لے جایا گیا ہے اور صرف کارڈ تبدیل کر کے بات کو سنبھال لیا گیا تھا۔ اگر عمران کمپیوٹر کوڈنگ کے متعلق اچھی طرح نہ جانتا ہوتا تو کبھی اس بات کی چیکنگ بھی نہ ہو سکتی تھی۔ جس فرم کو یہ باکس بھیجے گئے ہیں وہاں سے پتہ کریں کہ باکس پہنچ گئے ہیں۔ عمران نے لیبارٹری انچارج سجاد دورانی سے مخاطب ہو کر کہا، جو خود بھی ان باکس کی مشینری کو سٹور میں دیکھ کر شدید پریشان تھا۔ پھر سجاد دورانی نے جب فون پر اس فرم سے رابطہ کیا تو وہی رپورٹ ملی جس کی توقع عمران کو پہلے سے تھی کہ انہیں معلوم ہی نہ تھا کہ ان کو باکس بھیجے بھی گئے ہیں یا نہیں۔ اوکے، اب یہ مسئلہ تو حل ہو گیا کہ یہ سائنسدان یہاں سے گئے کیسے۔ اب رہ گئی ان کی واپسی، تو اب اس کو بھی دیکھتے ہیں، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران صاحب، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ باکس تو اتنے بڑے بھی نہیں ہیں کہ ان میں یہ لوگ سیدھے لیٹ سکیں، پھر وہ مکمل طور پر بند ہیں، بلکہ ان پر تو ایسی چادریں چڑھی ہوئی ہیں جن سے ہوا اندر نہیں جا سکتی۔ سجاد دورانی نے کہا، سب کچھ ممکن ہے سجاد صاحب، یہ جدید ایجادات کا دور ہے۔ اوکے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے آؤٹر گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اسپیشل کارڈ کی وجہ سے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے لیبارٹری سے باہر آ گیا، اور تھوڑی دیر بعد اس کی سپورٹس کار تیزی سے ہوٹل شالیمار کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ گو اسے اب وہاں کسی کے ملنے کی کوئی امید تو نہ تھی، لیکن پھر بھی اس نے چیکنگ ضروری سمجھی۔ شالیمار ہوٹل کے وسیع و عریض کمپاؤنڈ کے دائیں سمت بنی ہوئی پارکنگ میں عمران نے کار روکی اور پھر اسے لاک کر کے وہ تیزی سے ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ معاف کیجیے، آپ اندر نہیں جا سکتے، اچانک مین گیٹ پر کھڑے ہوئے باوردی دربان نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکتے ہوئے کہا۔ معاف کیا، اب تو اندر جا سکتا ہوں، عمران نے بڑے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، اور دوسرے لمحے وہ دربان کو ہاتھ سے ایک طرف دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ ارے ارے، رکو رکو، دربان چیختا ہوا اندر داخل ہوا، لیکن عمران اس کی بات سنے بغیر سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ آپ اندر کیسے آ گئے سپروائزر؟ کاؤنٹر پر کھڑے نوجوان نے عمران کو دیکھتے ہی انتہائی تلخ لہجے میں کہا، اور ساتھ ہی اس نے قریب کھڑے ہوئے ایک ہٹے کٹے نوجوان کو زور سے پکارا۔ میرا نام سپروائزر نہیں ہے، علی عمران، ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن ہے، عمران نے باقاعدہ تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ او سوری سر، مگر یہاں بغیر ٹائی لگائے آپ داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے پلیز، کاؤنٹر مین نے فوراً ہی لہجہ بدلتے ہوئے کہا۔ شاید وہ عمران کی ڈگریوں سے مروب ہو گیا تھا، لیکن اس ہوٹل کا نام تو شالیمار ہے، ٹائی باندھ تو نہیں ہے۔ عمران نے چونکتے ہوئے کہا، دراصل لیبارٹری میں داخلے کے لیے قانون تھا کہ ٹائی اتارنی پڑتی تھی، کیونکہ بند گلے کے ساتھ اس میں داخلہ ممنوع تھا، کیونکہ کالر کے اندرونی حصے میں کوئی چیز رکھ کے لے جائی یا لائی جا سکتی تھی۔ اس لیے عمران کی ٹائی جیب میں پڑی ہوئی تھی اور اس نے بغیر ٹائی کے سوٹ پہن رکھا تھا۔ پلیز، یا تو آپ ٹائی باندھ لیجئے یا پھر باہر تشریف لے جائیے، کاؤنٹر کلرک نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ مگر مجھے تو ٹائی باندھنی نہیں آتی، اور کوئی جلاد مجھے راستے میں ملا نہیں، عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا۔ جلاد؟ کیا مطلب؟ جلاد کا یہاں کیا مطلب؟ کاؤنٹر مین نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی صحیح نوٹ وہی باندھ سکتا ہے تاکہ پھانسی پر لٹکنے والا لیور کھینچتے ہی یقینی موت کا شکار ہو جائے، اور میں نے سنا ہے کہ ٹائی کی بھی نوٹ ہوتی ہے۔ ظاہر ہے نوٹ جلاد کے علاوہ اور کون باندھ سکتا ہے؟ اگر آپ یا آپ کے اجداد یہ کام کرتے رہے ہوں تو یہ لیجئے ٹائی اور باندھ دیجئے نوٹ۔ عمران نے جیب سے ٹائی نکال کر اسے کاؤنٹر مین کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ او، آپ مذاق اچھا کر لیتے ہیں، کاؤنٹر مین نے جھینپتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ساتھ کھڑے ہوئے سپروائزر سے مخاطب ہو کر کہا، صاحب کو ٹائی باندھ دو۔ ایک لفظ سے آپ بھول گئے ہیں، ورنہ فکرہ درست ہو جاتا کہ صاحب کو ٹائی سے باندھ دو۔ صاحب ہوتے ہی اس قابل ہیں کہ ٹائی سے بندھے رہیں، جیسے بھینس کھونٹے سے بندھی قابو میں رہتی ہے۔ عمران نے بڑے منطقی انداز میں جواب دیا، اور اس بار کاؤنٹر مین کے ساتھ ساتھ سپروائزر بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ اب وہ دونوں غصے کے بجائے عمران کی باتوں سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھر سپروائزر نے بڑی پھرتی سے ٹائی عمران کے کالر سیدھی کر کے باندھی اور کالر ٹھیک کر دیے۔ واقعی وہ ٹائی باندھنے میں ماہر تھا۔ گڈ، اب واقعی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں بندھ گیا ہوں، عمران نے نوٹ کو سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ جی اب فرمائیے، کاؤنٹر مین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ظاہر ہے ٹائی بندھنے کے بعد تو لفظ فرمانا ہی استعمال ہوگا،
اب میں صاحب جو ہو گیا ہوں۔ ویسے آپ اپنے ہوٹل کا نام بدل لیجئے۔ شالیمار کا تصور تو مجھے یوں آتا ہے جیسے کوئی شخص قمیض شلوار پہنے کھڑا ہو۔ اس کا نام تو لاٹ صاحب کا ہوٹل ہونا چاہیے۔ بہرحال مجھے ایک صاحب سے ملنا ہے جن کا نام بھورا ہے۔ عمران نے کہا۔ بھورا؟ یہ کیا نام ہوا؟ کاؤنٹر مین نے چونکتے ہوئے کہا۔ او اچھا، مجھے تو خیال ہی نہیں رہا کہ میں نے ٹائی باندھ رکھی ہے، اس لیے انگلش کا لفظ بولنے چاہیے، میرا مطلب تھا براؤن، عمران نے کہا، اور کاؤنٹر مین اور سپروائزر بے اختیار ہنس پڑے۔ آپ واقعی دلچسپ آدمی ہیں، مسٹر براؤن کہیے نا۔ کون سے کمرے میں رہائش پذیر ہیں؟ کاؤنٹر مین نے قدرے جھیپتے ہوئے کہا۔ ہوٹل شالیمار ابھی حال میں ہی تعمیر ہوا تھا اور عمران چونکہ پہلی بار یہاں آیا تھا اس لیے یہاں کا عملہ ابھی اسے پہچانتا نہ تھا، ورنہ ظاہر ہے عمران تو دارالحکومت کے ہوٹلوں میں شیطان کی طرح مشہور تھا۔ ویسے بھی ہال خالی پڑا ہوا تھا، اس لیے ویٹر بھی ہال میں موجود نہ تھے، ورنہ دوسرے ہوٹلوں سے آئے ہوئے ویٹروں میں سے کوئی نہ کوئی یقیناً عمران کو پہچان لیتا۔ کمرہ یا کلر باکس؟ آپ کلر باکس کہاں رکھتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ او گڈ، آپ براؤن کی وجہ سے کلر باکس پوچھ رہے ہیں۔ بہرحال دیکھیے، ہمارے ہوٹل میں 800 کمرے ہیں، اب جب تک آپ کمرہ نمبر نہ بتائیں گے ہم کیسے مسٹر براؤن کو ڈھونڈیں؟ کاؤنٹر مین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ دکھائیں؟ عمران نے بڑا مختصر سا جواب دیا۔ کیا دکھائیں؟ کاؤنٹر مین نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اسے شاید عمران کے لفظ کا سیاق و سباق سمجھ نہ آیا تھا۔ آپ نے کہا ہے کہ دیکھیے، ہمارے ہوٹل میں 800 کمرے ہیں، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور کاؤنٹر مین ایک بار پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب، آپ کام کیا کرتے ہیں؟ سائنسدان تو نہیں ہو سکتے کیونکہ سائنسدان بہت خشک طبیعت کے ہوتے ہیں، حالانکہ جو ڈگریاں آپ نے بتائی ہیں وہ تو سائنس کی ہیں۔ کاؤنٹر مین نے پوچھا۔ میری طبیعت میں آپ کو فوارے ابلتے نظر آ رہے ہیں یا شاور چلتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں؟ ویسے میں لیمو نچوڑ ہوں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیمو نچوڑ؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ کاؤنٹر مین نے حیرت سے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ آپ نے کبھی لیمو نچوڑا ہے؟ عمران نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کیا۔ جی ہاں، کئی بار سالن پر نچوڑا ہے، کاؤنٹر مین نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے نچڑ جانے کے بعد باقی کیا رہ جاتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ باقی خالی لیمو رہ جاتا ہے، کاؤنٹر مین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جیسے کسی ملازمت کے لیے انٹرویو دے رہا ہو۔ اسے کیا کرتے ہیں؟ عمران نے سوالات کا سلسلہ جاری رکھا۔ اسے پھینک دیتے ہیں، کاؤنٹر مین نے جواب دیا۔ بس میرا کام بھی وہی ہے کہ جہاں رس سے بھرا ہوا لیمو نظر آیا اس کا رس نچوڑ لیا اور لیمو پھینک دیا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں سمجھا نہیں عمران صاحب۔ کاؤنٹر مین کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ واقعی عمران کی بات نہیں سمجھ سکا۔ میں محکمہ انکم ٹیکس میں ہوں، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور اس بار کاؤنٹر مین ہنس نہ سکا، شاید محکمے کے روب کی وجہ سے۔ ویسے وہ یوں زور زور سے سر ہلانے لگا جیسے اب بات اس کی سمجھ میں آ رہی ہو۔ اور میں نے سنا ہے کہ آپ کا ہوٹل اس سے بھرا ہوا ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہو سکتا ہے جناب، یہ تو مالکان ہی جانتے ہوں گے، میں تو کاؤنٹر کلرک ہوں، میں ان معاملات کو کیسے سمجھ سکتا ہوں؟ کاؤنٹر مین نے جواب دیا۔ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ آپ نے ابھی 800 کمروں کا انکشاف کیا ہے، حالانکہ آپ کے مالکان نے صرف 400 کمرے شو کیے ہوئے ہیں، عمران نے کہا، اور کاؤنٹر مین کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ اب ظاہر ہے وہ کیا جواب دے سکتا تھا؟ اسے کیا معلوم تھا کہ اس طرح بھی ٹیکس بچایا جا سکتا ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، کاؤنٹر مین نے قدرے خوف زدہ لہجے میں کہا، کیونکہ اسے خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ اگر مالکان نے انکم ٹیکس میں 400 کمرے شو کیے ہوئے ہیں اور اس نے 800 بتا دیے ہیں تو ظاہر ہے اسے نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ اچھا چھوڑیں، فی الحال مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ مسٹر براؤن کا بتائیں جو کمرہ نمبر 112 میں رہائش پذیر ہیں، عمران نے کہا۔ کمرہ نمبر 112؟ اوہ، آپ کیمر فلاک کے متعلق پوچھ رہے ہیں، وہ تو یہاں سے جا چکے ہیں، کاؤنٹر مین نے جواب دیا۔ کیمر فلاک؟ کیا مطلب؟ میں تو براؤن کے متعلق پوچھ رہا ہوں، عمران نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ جناب، آپ ایک وعدہ کریں تو میں آپ کو اصل حقیقت بتا دیتا ہوں۔ وعدہ یہ کہ آپ مالکان کو یہ نہ بتائیں کہ میں نے آپ کو 800 کمروں کے متعلق بتایا ہے، ورنہ میری نوکری چلی جائے گی، کاؤنٹر مین نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے قدرے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ اچھا وعدہ بتاؤ، لیکن سچ سچ، ورنہ ہو سکتا ہے کہ مجھے تمہارا رس بھی نچوڑنا پڑ جائے۔
عمران نے جواب دیا، جناب کمرہ نمبر 112 میں مسٹر کیمر فلاک رہائش پذیر تھے، لیکن انہوں نے ہدایت کی تھی کہ جو شخص مسٹر براؤن کے نام سے آ کر پوچھے اسے میرے کمرے میں بھجوا دیں، باقی کسی کو نہ بھیجیں۔ چنانچہ کل ایک نوجوان آئے تھے، انہوں نے مسٹر براؤن کہا تو میں نے انہیں وہاں بھجوا دیا۔ کاؤنٹر مین نے جواب دیا، لیکن میں نے تو جب براؤن کہا تو تم نے کمرہ نمبر پوچھنا شروع کر دیا، مجھے تو تم نے وہاں نہیں بھجوایا۔ عمران نے خشک لہجے میں کہا، جناب نام کے ساتھ کمرہ نمبر بتانے کی بھی شرط تھی، اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ آج ہی کمرہ چھوڑ گئے ہیں۔ کاؤنٹر مین نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، کہاں گئے ہیں؟ کیا ملک سے باہر گئے ہیں؟ عمران نے پوچھا، آپ نے وعدہ کیا ہے نا جناب، خیال رکھیے گا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، مسٹر کیمر فلاک ملک سے باہر نہیں گئے، یہیں موجود ہیں، اور ان کا اصل نام بھی کیمر فلاک نہیں ہے، اصل نام ڈونی مارش ہے۔ وہ زیر زمین دنیا کے ایک مشہور شخص ہیں، ٹارگٹ کلر کے نام سے مشہور ہیں، جو کہ بار کے مالک ہیں۔ میں انہیں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اس لیے مجھے ان کی اصلیت کا پتہ ہے، کاؤنٹر مین نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور عمران کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ وہ ٹارگٹ کلر سے اچھی طرح واقف تھا۔ گڈ، اب بے فکر رہو، 400 نہیں بلکہ میرے خیال میں ایک بھی کمرہ اس ہوٹل میں نہیں۔ اوکے، تھینک یو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے واپس مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے دانستہ مذاق اور بے تکلفی کی فضا پیدا کی تھی تاکہ اصل صورتحال سامنے آ جائے، اور اس کا وقت بہرحال ضائع نہ ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار خاصی تیز رفتاری سے شہر کے شمالی سمت واقع جوکی بار کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ ٹارگٹ کلر منشیات کے دھندے کا مشہور آدمی تھا، اور چونکہ یہ دھندا عمران کے کام سے ہٹ کر تھا، اس لیے عمران نے کبھی اس پر توجہ نہ دی تھی۔ لیکن اب ظاہر ہے معاملہ منشیات کے بجائے کچھ اور تھا، اور اس لیے اس نے ٹارگٹ کلر سے دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ فوراً کر لیا تھا۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد اس کی کار جوکی بار کے سامنے جا کر رکی، اور عمران کار سے اتر کر سیدھا بار کے بڑے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہوٹل شالیمار کے برعکس جوکی بار گاہکوں سے پر تھا۔ عمران سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے نوجوان کی نظریں جیسے ہی عمران پر پڑیں وہ تقریباً اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر ہلکے سے خوف کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ وہ عمران سے اچھی طرح واقف تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ عمران بغیر کسی مقصد کے کبھی بار میں نہیں آیا کرتا۔ آئیے عمران صاحب، آپ یہاں کیسے؟ کیا پیش کروں؟ کاؤنٹر کلرک نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ٹارگٹ کلر سے ملوا دو، عمران نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا، کیونکہ اب وہ وقت ضائع کرنے کا خواہش مند نہ تھا۔ او باس، وہ اپنے دفتر میں موجود ہیں، کاؤنٹر کلرک نے چونکتے ہوئے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ دفتر اوپر والی منزل پر ہے۔ اسے معلوم تھا کہ کاؤنٹر کلرک یقیناً اسے عمران کی آمد کے متعلق فون پر آگاہ کر دے گا، لیکن اسے اس کی پرواہ نہ تھی۔ چند لمحوں بعد وہ دفتر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو اس نے میز کے پیچھے ڈونی مارش کو بیٹھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات موجود تھے۔ ان تاثرات کو دیکھتے ہی عمران سمجھ گیا کہ فون ہو چکا ہے۔ آئیے عمران صاحب، آج آپ ادھر کیسے بھول پڑے؟ ڈونی مارش نے کرسی سے استقبالیہ انداز میں اٹھتے ہوئے کہا، میں کیمر فلاک عرف مسٹر براؤن سے ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم اسے جانتے ہو۔ عمران نے مسافے کے لیے اس کا بڑا ہوا ہاتھ نظر انداز کر کے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیمر فلاک عرف مسٹر براؤن، یہ کون صاحب ہیں؟ میں تو اسے نہیں جانتا، ڈونی مارش نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ مزید حوالے کے لیے میں ہوٹل شالیمار کا نام لے سکتا ہوں، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ شالیمار؟ نہیں عمران صاحب، میں انہیں نہیں جانتا، ڈونی مارش نے اپنے آپ کو بدقت سنبھالتے ہوئے جواب دیا، لیکن عمران اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات دیکھ چکا تھا۔ ویسے بھی اسے یقین تھا کہ ہوٹل شالیمار کے کاؤنٹر مین نے جھوٹ نہیں بولا، اور پھر اسے جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ دیکھو ٹارگٹ کلر، میں نے کبھی تمہارے مخصوص دھندے کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن جس کام میں اب تم ملوث ہوئے ہو وہ اور نوعیت کا کام ہے۔ یہ خصوصی طور پر میری لائن کا کام ہے، اور تم مجھے جانتے ہو کہ میں بال کی کھال جبرن بھی اتارنا جانتا ہوں۔ اس لیے اگر تم مجھے بتا دو کہ تم کس کے لیے کام کرتے رہے ہو، اس شخص کا صحیح عطا پتہ بتا دو، تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔
عمران کا لہجہ یک لخت سخت ہوتا چلا گیا۔ آپ یقین کریں عمران صاحب، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں ان صاحب کو نہیں جانتا۔ ڈونی مارش نے بھی لہجے کو سخت بناتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، اب تو میں چلتا ہوں۔ میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ اس کے بعد اگر تمہاری یادداشت نے کام نہ کیا تو پھر، عمران نے سخت لہجے میں کہا اور اٹھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنے پیچھے دروازے کو زور سے بند کر دیا اور پھر دروازے کے ساتھ ہی راہداری میں کھڑے ہو کر اس نے یوں زور زور سے قدم پٹکے جیسے وہ جھنجھلائے ہوئے انداز میں دور چلا جا رہا ہو، لیکن وہ دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ دروازے کو زور سے بند کرنے میں ایک مصلحت یہ بھی تھی